السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مسلسل جنت کی نعمتوں کے بارے میں سن رہے تھے اور جنت کی زندگی کے بارے میں سن رہے تھے۔ آج ہم تھوڑا سا جنت کے اندر کا نظارہ کریں گے کہ جنت میں کیسی عمارتیں ہوگی، جنت کی عمارتیں کیسی ہوگی اور کس چیز سے بنی ہوگی، اور جنت میں رہائش گاہیں کیسی ہوگی۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوگا، اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، جب جنتی جنت کے اندر داخل ہوگا اور جنت کو دیکھے گا، اندر سے دیکھے گا، اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، جس طرف بھی دیکھے گا نعمتوں کا ایک جہان ہوگا، وملکا کبیرا، اور بڑی سلطنت دیکھے گا، اس کو بڑی سلطنت نظر آ رہی ہوگی۔ اور جنت کی رہائش گاہوں میں محلات بھی ہیں، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، جنت میں محلات بھی ہوں گے، بڑے بڑے محلات ہوں گے۔ اور دوسری قسم کی رہائش گاہیں کون سی ہوگی؟ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم جنتیوں کو ایسے بالا خانوں میں آباد کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جنت میں دوسری قسم کی رہائش گاہیں بالا خانے ہوں گے۔ پہلی قسم کی رہائش گاہیں محلات اور دوسری قسم کی رہائش گاہیں بالا خانے۔ ایک اور آیت میں ہے لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ، ان کے لیے ایسی عمارتیں ہوگی، جنتیوں کے لیے ایسی عمارتیں ہوگی جن کے اوپر بھی بنے ہوں گے اور نیچے بھی، یعنی فلور کے اعتبار سے ہوگا، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور۔ غرف من فوقہا غرف مبنیہ، ایسی عمارتیں ہوگی، اوپر بھی بنے ہوئے ہیں اور نیچے بھی، اوپر کا فلور بھی ہے، نیچے بھی رہ سکتے، اوپر بھی رہ سکتے۔ اور جنت میں جو بالا خانے ہوں گے، ان فی الجنت لغرفا یرا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، جنت میں ایسے بالا خانے ہوں گے کہ ان کے اندر کا حصہ باہر سے نظر آ رہا ہوگا اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آ رہا ہوگا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنت کس چیز سے بنی ہوگی، جنت کی تعمیر کیسی ہوگی، جنت کس چیز سے بنی ہوگی؟ الجنہ ما بناؤها، جنت کی تعمیر کیسی ہوگی، کس چیز سے بنی ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لبنۃ من ذهب، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ولبنۃ من فضہ، اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اور ان دونوں کو ملانے کے لیے جو گارا استعمال ہوگا ملاتها المسک الاظفر، گارا تیز خوشبودار مشک کا ہوگا۔ وحصباؤها، اور جنت کی کنکریاں اللؤلؤ، موتی کے ہوں گے، والیاقوت، اور یاقوت کے ہوں گے، وتربتها الزعفران، اور جنت کی مٹی زعفران کی ہوں گی۔ کتنا اچھا لگے گا۔ اور جنت میں ایک اور قسم کے گھر ہیں، وہ ہے موتی کے اندر، ایک بہت بڑی موتی ہوگی، اس کے اندر گھر ہوگا۔ ان فی الجنۃ لخیمۃ من لؤلؤۃ واحدۃ مجوفہ، ایک موتی کے اندر جو ہے نا گھر بنا ہوگا، خیمہ ہوگا موتی کا، اور اس کے اندر گھر بنا ہوگا۔ اس کی چوڑائی بھی 60 میل، عرضها وطولها، اور لمبائی بھی 60 میل، اور ہر گوشے میں اس خیمے کے اندر، اس موتی کے اندر، ہر کونے میں، ہر گوشے میں جنتی کے اہل خانہ رہ رہے ہوں گے، اور جنتی ان کے پاس آتا جاتا رہے گا۔ اب جنت کے چاہے محلات ہو، بالا خانے ہو، یا فلور کے اعتبار سے مکانات ہو، یا موتی کے اندر گھر ہو، اور آپ نے ابھی سن لیا کہ کس چیز سے جنت کی عمارت کس چیز سے بنی ہوگی، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اور گارا مشک کا، اور جنت کی کنکری موتی کے اور یاقوت کے، اور جنت کی مٹی زعفران کی۔ اب ان محلات میں، بالا خانوں میں کیا ہوگا؟ وَزَرَابِيُّ مَبْسُوسَةٌ، قالینیں بچھی ہوئی ہوگی، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور پیالے جام رکھے ہوئے ہوں گے، برتن رکھے ہوں گے ہر قسم کے۔ اور جنت کے برتن کیسے ہیں؟ جنتان آنیتهما من فضة وما فيها، آنیتهما من ذهب وما فيها، جنت کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے۔ اب اس جنت کے اندر، جنت کے کمروں میں، بالا خانوں میں، محلات میں، اونچی اونچی عمارتوں میں، فیہا سرر مرفوعہ، بیڑیں لگی ہوئی ہوگی، بہترین قسم کی بیڑیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر،
ایسی بیڈیں ہوگی نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں خیال آیا. ایسی بیڈیں، ایسے خوبصورت بیڈیں لگی ہوگی وہاں. اور بیڈیں بھی کیسے؟ علی سرر موضونہ، سونے کے تاروں سے اس میں کام ہوا ہوگا. صرف بیڈیں نہیں ہوگی، پھر آگے جو ہے علی الارائک ینظرون، صوفہ سیٹ بھی لگے ہوں گے، کرسیاں صوفہ سیٹیں لگی ہوئی ہوگی. اور ایسی صوفہ سیٹیں، ایسی کرسیاں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں خیال آیا. جنت میں جو بھی بچھونے ہوں گے، چاہے بیڈوں میں بچھانے کے لیے جو ہم بچھاتے ہیں اس طریقے سے، نیچے بچھانے کے لیے جو بھی بچھونے ہوں گے، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، اس بچھونے کے اندر کا حصہ بھی ریشم کا ہوگا. کتنی خوبصورت زندگی ہوگی. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بڑی سے بڑی جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.